انبیاء تو وصیت لینے کی بجائے اگر کوئی زبردستی ان کو دے تو وہ پھر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ اس اپنی علم کو. امام حنیفہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں. ہدایہ میں جو آیا ہے وہ کتاب جو ہر مدرسے میں پائی جاتی ہے. تو یہ جو اذان دیتا ہے اگر اس کی یہ تنخواہ لیتا ہے تو حرام کھاتا ہے. یہ امام اگر امامت کرنے کے بعد اس کی تنخواہ لیتا ہے تو وہ حرام خور ہے. مدرسے میں قرآن کی تعلیم دینے والے، حدیث پڑھانے والے اور فقہ کے مدرسین اگر تنخواہ لے تو وہ حرام خور ہے. تو حال یہی تو ہوا ہے کہ امام ملی حنیفہ کا یہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آج یہ اپنے کو حنفی کہتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر یہ اسی دنیا کے لیے ہر طرح کے تنخواہیں بھی ہیں، نذرانے بھی ہیں. فریب کاری کے ساتھ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی بات صرف نہیں ہے بلکہ تمہارے بھی عالم ایسے آئیں گے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. تمہارا مال بھی تعویذ اور گندوں سے نظر نیاز غیر اللہ کی کر کے شرک میں مبتلا کر کے تمہارا مال کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم یہ نہیں کریں گے کہ تم کو اللہ کے راستے سے روک دیں. اور آج سب سے بڑا جو فتنہ ہے یہ جو دین بیچا جا رہا ہے ان عالموں نے اور ان محدثین اور شیخ القرآن والوں نے جو دنیا کو کمانے کے لیے یہ دھندا رچایا ہے. اس کے بعد پھر ان کی زبان سے کیسے نکل سکتا ہے کہ حقیقت یہ ہے؟ جب جانتے جو پیسہ دے رہا ہے یہ گیارہویں کرنے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا، اور یہ شرک اور کفر پر جمع ہوا ہے. اب اگر اس کے سامنے یہ بات لائیں گے تو اس کی جیبیں بند ہو جائیں گی اور لکھیوں کے خالی ہو کر ان کی جیبوں میں کچھ نہیں پہنچے گا. سب سے زیادہ ان کو کیونکہ اب ان کے لیے ایمان اور بے ایمانی کا معاملہ جو علماء ہے یہ نہیں رہا، خالی دنیا کا رہ گیا ہے. اب ہم لوگ جہاں ان کے عقائد کو قرآن و حدیث اور ان کے طریقے کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف ہے، وہاں جب ہم یہ بتاتے ہیں یہ جو کمائی کر رہے ہیں دین کی یہ حرام ہے تو پھر آگ لگ جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور کسی ذریعے سے روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان لوگوں کو جو آج یہ آواز اٹھا رہے یا تو ایسا ڈرا دیا جائے کہ یہ خاموش ہو جائے یا ان کے بڑے کو قتل کر دیا جائے، تب روک چھا جائے گا اور ہماری اس کمائی کے اندر کوئی مداخلت نہ کر سکے. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑی مخالفت ہو رہی ہے. وہ یہ اصلی مسئلہ ہے جس کے اوپر جو علماء ہیں وہ شہر سے لے کر اور کراچی تک